بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جسم کے علاج کو اپنانے سے قبل اپنے دل میں طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اعتقاد و یقین کو مستحکم کر لیں۔ اعتقاد جس قدر مضبوط ہوگا اس قدر فوائد حاصل ہوں گے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بیماریوں کا علاج دوا سے بھی کریں اور دعا سے بھی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو غذاؤں کا بطور دوا ذکر کریں گے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ترین غذا کھجور ہے، جس کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی اہمیت و افادیت پر درجنوں احادیث کتب احادیث میں مذکور ہیں اور قرآن پاک میں بھی کئی بار اس کا ذکر ہوا ہے۔ دوسری چیز ہے انجیر، جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھائی۔ اگر ان دونوں کو ملا کر استعمال کیا جائے تو یہ ہمارے جسم کے ساتھ کیا کرتی ہیں، اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، یہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ، اور ان دونوں غذاؤں کا استعمال ہمیں کون کون سی بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، بہت سی احادیث سے مبارکہ میں کھجور کے استعمال کی ترغیب دی گئی ہے۔ کھجور کو کھانا، اس کو بھگو کر اس کا پانی پینا، اس کو خشک کر کے چھوہارے کی شکل میں کھانا، اس سے مختلف بیماریوں کا علاج کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں شامل ہے۔ الغرض اس میں لاتعداد برکتیں اور بے شمار بیماریوں کا علاج پوشیدہ ہے۔ صحیح البخاری میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت مدینہ کی 7 کھجوریں کھائیں، اس دن اس پر نہ زہر اثر کرے گا اور نہ ہی اس پر جادو اثر کرے گا، اور جس نے شام کو کھائیں، صبح تک اس پر کوئی زہر اور جادو اثر نہ کرے گا۔ اسی طرح انجیر کی افادیت بھی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک سورت کا نام اس کے نام پر رکھا اور پھر اس کی قسم کھائی، جبکہ ہمیں احادیث مبارکہ اور تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انجیر عرب کا پھل نہیں ہے اور نہ ہی اس کی وہاں پیداوار تھی، اس لیے اس کے متعلق ہمیں واضح اور کھجور کی طرح زیادہ احادیث نہیں ملتی۔ البتہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ببرکت میں کہیں سے انجیر سے بھرا ہوا تھال آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ کھاؤ۔ ہم نے اس میں سے کھایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ کوئی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ یہی وہ ہے، کیونکہ بلا شبہ جنت کا میوہ ہے، اس میں سے کھاؤ کہ یہ بواسیر کو ختم کر دیتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ اسی روایت کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے، اور کنز العمال میں بھی یہ روایت تھوڑے سے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح قدیم کتب مقدسہ میں انجیر کا ذکر تقریباً 49 مرتبہ آیا ہے، جو کہ اس کی اہمیت و افادیت کو مزید عیاں کرتا ہے۔ دوستو، انجیر اور کھجور دونوں میں فائبر، پوٹاشیم، کاپر، مینگنیز، میگنیشیم اور وٹامن B6 جیسے اجزاء شامل ہوتے ہیں، جو کہ متعدد طبی فوائد کا باعث بنتے ہیں۔ انجیر اور کھجور کے متعلق ماہرین طب کا کہنا ہے کہ یہ دونوں پھل لطیف ہیں، زود ہضم اور ہاضم ہیں، معدے اور آنتوں کو نرم رکھتے ہیں، سڑے ہوئے یا بدبودار مادوں کو جسم سے پسینے کی راہ نکال دیتے ہیں۔ ان دونوں کی خاصیت اور تاثیر گرم ہے، بلغم کو پتلا کرتے ہیں۔ یہ دونوں پھل گردے اور مثانے کو پتھریلے ذرات سے پاک کرتے ہیں، بدن کو موٹا کرتے ہیں اور مسام کھول دیتے ہیں، جگر اور تلی کے سدوں یعنی گٹھلی بننے والے ٹیشوز کو تعلیل کرتے ہیں، اور یہ تلی کے ورم کے لیے بھی مفید ہیں۔ یہ دونوں کمزور لوگوں کے لیے انمول نعمت ہیں، ان کو کھانے سے ذہنی اور جسمانی تھکان دور ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کے جسم کی خطرناک زہروں سے بھی حفاظت کرتے ہیں، خون میں سے زہریلے مواد کو ختم کر کے خون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے نہار میں روزانہ کھجور یا انجیر کے چند دانے کلنجی کے تیل یا صرف کلنجی کے ساتھ کھانے چاہیے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ڈاکٹر خالد غزنوی، جو طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ماہر مانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جدید سائنس میں لکھا ہے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت منسوب کی ہے جس کے مطابق انجیر اور کھجور کو جمع کرنے کی ممانعت فرمائی گئی۔ اس وجہ سے ان دونوں کو یکجا نہ کریں۔ ہاں، ایسا کر لیں کہ ایک چیز صبح استعمال کر لی تو دوسری چیز رات کو استعمال کر لی، اس سے زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بعض اطباء کہتے ہیں کہ ان دونوں کو ملا کر استعمال کرنا چاہیے، لیکن ہمارے لیے طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ اہمیت ہے، اس لیے ان دونوں چیزوں کو اکٹھا استعمال کرنے سے گریز کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب روایت سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کو اکٹھا استعمال کرنا نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ البتہ انجیر اور کھجور کے متعدد فوائد ہیں، تو وہ جان لیں کہ انجیر کس طرح استعمال کر کے آپ کون سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں اور کھجور کو کب اور کس طرح استعمال کرنا ہے۔ نمبر 1، بلڈ پریشر۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے یہ دونوں چیزیں ہی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ ان کو مسلسل کھانے سے خون کا گاڑھا پن ختم ہو جاتا ہے اور خون نالیوں میں جمتا نہیں۔ انجیر کھانا خون کی نالیوں میں جمی ہوئی غلاظتوں کو نکال سکتا ہے
اکثر اوقات بلڈ پریشر میں زیادتی خون کی نالیوں میں موٹائی آ جانے سے ہوتی ہے۔ انجیر اس مشکل کا بہترین حل ہے کیونکہ یہ جسم سے چربی کو گلا کر بھی نکال سکتا ہے اور بڑھاپے میں بھی یہ انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 2، قبض۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح میں ایک بہترین بات یہ لکھی ہے کہ انجیر کو نہار منہ کھانے کی تاثیر عجیب و غریب ہے۔ انجیر پرانی سے پرانی قبض کا بہترین علاج ہے۔ پرانی قبض کے مریض اگر کچھ دن باقاعدہ انجیر کھائیں اور بیت الخلاء جانے کا باقاعدہ وقت مقرر کریں تو یہ تکلیف ہمیشہ کے لیے رخصت ہو سکتی ہے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ انجیر میں غذائی فائبر کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جو کہ آنتوں کو متحرک کرنے میں مدد دیتی ہے، جس سے قبض کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ غذائی فائبر سے بھرپور کھجور بھی صحت بخش غذا کا اہم حصہ ہوتی ہے اور قبض دور کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ تحقیقی رپورٹ سے ثابت ہوا ہے کہ غذائی فائبر کے استعمال بڑھانے سے آنتوں کے افعال درست ہوتے ہیں اور قبض کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ قبض کے مریض 2 انجیر کے دانے یا 3 سے 5 کھجوریں لیں اور انہیں پانی میں رات بھر کے لیے بھگو دیں۔ ان کو صبح نہار منہ کھا لیں اور پانی پی لیں۔ اس کے علاوہ شدید اور پرانی قبض کے لیے انجیر کو پانی میں ابال کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے 2 سے 4 انجیر کو پانی میں ابال لیں اور ٹھنڈا ہونے پر اس کا پانی پی لیں اور انجیر کھا لیں۔ انجیر کو دودھ میں ابال کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، دماغی کمزوری۔ دماغی کمزوری کے مریض اگر روزانہ صبح ناشتے میں 7 دانے بادام کے ساتھ 3 دانے انجیر کے کھا لیا کریں تو ان کی یہ شکایت دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ رات کو بادام 7 دانے اور کھجور کے 5 دانے دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح باداموں کا چھلکا اتار کر اس کا شیک بنا کر پی لیں۔ یہ بھی دماغ کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ نمبر 4، نظام ہاضمہ۔ کھجور میں فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ نظام ہاضمہ کے مناسب افعال کے لیے بہت ضروری جز ہے۔ فائبر کے استعمال سے آنتوں کی سرگرمیاں تیز ہو جاتی ہیں۔ برٹش جرنل آف نیوٹریشن میں شائع ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ جو لوگ روزانہ کھجور کھانے کے عادی ہوتے ہیں ان کا نظام ہاضمہ دیگر افراد کے مقابلے میں زیادہ بہتر کام کرتا ہے اور انجیر کے استعمال معدے کے تیزاب کو الکلی میں بدل دیتا ہے۔ تو جن افراد کو معدے کے امراض جیسے تیزابیت اور بدہضمی کا سامنا ہے ان کے لیے انجیر کھانا فائدہ مند ہے۔ کچھ ہفتوں تک رات کو انجیر پانی میں بھگو کر صبح کھانا ایسے افراد کے لیے مفید ہے۔ نمبر 5، جسمانی توانائی۔ انجیر میں قدرتی وٹامن بی کمپلیکس موجود ہوتا ہے جو کہ اعصاب کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح وٹامن بی جسمانی توانائی کے لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی کمی ہیموگلوبن کی مناسب مقدار نہ بننے کا باعث بنتی ہے جس کے نتیجے میں جسم تھکاوٹ کا جلد شکار ہوتا ہے جبکہ اکثر سر بھی چکرانے لگتا ہے۔ اور اینٹی آکسیڈنٹس کی موجودگی کھجور کو بہترین پھل بناتی ہے جبکہ اس میں موجود شکر اور گلوکوز جسم کو فوری توانائی فراہم کرتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کھجور صرف جسمانی توانائی ہی نہیں بڑھاتی بلکہ یہ پھل اسے برقرار رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ تو اب آپ کو کھجور اور انجیر کھانے کے حوالے سے چند احتیاطیں بتاتے ہیں تاکہ آپ اس سے ہونے والے نقصانات سے بچ سکیں۔ صحیح البخاری کی روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منقع اور کھجور کو بیک وقت نہ کھاؤ۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے جب ان کی آنکھ میں تکلیف تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھجور کھانے سے منع فرما کر چقندر کھانے کا حکم دیا۔ اسی طرح شروع میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے انجیر اور کھجور کے کٹھے کھانے میں احتیاط کے حوالے سے ایک روایت نقل کی تھی کہ اسے کھجور کے ساتھ ملا کر نہیں کھانا چاہیے اور صرف انجیر کے بھی ایک وقت میں 3 سے 5 دانے سے زیادہ نہیں کھانے چاہیے۔ زیادہ کھانا نقصان کا باعث بنتا ہے۔ انجیر کو کھانے سے پہلے خوب اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔ خشک انجیر کی بیرونی سطح سخت ہونے کی وجہ سے جلد ہضم نہیں ہوتی۔ بھگوئی ہوئی انجیر زود ہضم ہوتی ہے۔ جس پانی میں انجیر کو بھگویا جائے انجیر کھانے کے بعد اسے بھی پی لیا جائے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ احتیاطیں بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ایک تو کوئی بھی چیز اعتدال سے زیادہ نہ کھائیں، بے وقت نہ کھائیں اور کسی ماہر طبیب سے مشورہ کیے بغیر نہ کھائیں اور پرہیز کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ڈاکٹر جس چیز سے منع کرے اس کو زبردستی کھاتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہ کریں۔ یہ اپنی جانوں پر ظلم ہے اور اپنی جانوں پر ظلم کرنا بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔